اکثر لوگ رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ چاند کبھی گول، کبھی آدھا، کبھی باریک سا ہلال اور کبھی بالکل غائب کیوں ہو جاتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے چاند اپنی شکل بدل رہا ہو، جیسے کوئی زندہ وجود ہو جو ہر چند دن بعد نیا روپ اختیار کر لیتا ہو، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ، سائنسی اور حیران کن ہے۔ اصل میں چاند اپنی شکل بالکل نہیں بدلتا، نہ وہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے، بلکہ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کا دھوکہ اور زمین، سورج اور چاند کے درمیان ایک نہایت منظم اور خوبصورت نظام کا نتیجہ ہے۔ چاند خود روشنی پیدا نہیں کرتا، اس کی اپنی کوئی روشنی بھی نہیں ہوتی۔ جو چمک ہمیں رات کے اندھیرے میں نظر آتی ہے وہ دراصل سورج کی روشنی ہوتی ہے جو چاند کی سطح سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے۔ سورج کی روشنی ہمیشہ چاند کے آدھے حصے کو روشن کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو۔ یعنی چاند کا ایک نصف ہمیشہ روشن ہوتا ہے اور دوسرا نصف ہمیشہ تاریک۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں زمین سے اس روشن حصے کا پورا یا جزوی حصہ ہی نظر آتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو چاند کی بدلتی ہوئی شکلوں کی بنیاد بنتا ہے۔ زمین مسلسل اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اسے ایک مکمل گردش کرنے میں تقریباً 24 گھنٹے لگتے ہیں اور ہم اسی کو ایک دن کہتے ہیں۔ اسی دوران زمین سورج کے گرد بھی گردش کر رہی ہوتی ہے، مگر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ زمین کے ساتھ ساتھ چاند بھی مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ چاند زمین کے گرد ایک دائرے میں گردش کرتا ہے اور اسے یہ گردش مکمل کرنے میں تقریباً 1 مہینہ لگتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چاند کی گردش اور اس کی اپنی محوری گردش کی رفتار تقریباً ایک جیسی ہے، اسی لیے چاند کا ہمیشہ ایک ہی رخ زمین کی طرف رہتا ہے۔ ہم زمین سے چاند کا صرف وہی حصہ دیکھ پاتے ہیں جو ہماری طرف ہوتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا رخ ہمیشہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ جب چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے تو سورج کی روشنی اس پر مختلف زاویوں سے پڑتی ہے۔ کبھی وہ زاویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چاند کا زیادہ روشن حصہ نظر آتا ہے اور کبھی ایسا کہ روشن حصہ بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ چاند کبھی بڑھ رہا ہے، کبھی گھٹ رہا ہے۔ دراصل نہ وہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور نہ گھٹ رہا ہوتا ہے، بلکہ صرف ہماری نظر میں اس کا روشن حصہ کم یا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی اس کے اس حصے پر پڑتی ہے جو زمین کی طرف نہیں ہوتا۔ اس حالت میں زمین سے دیکھنے والے انسان کو چاند بالکل نظر نہیں آتا یا انتہائی دھندلا سا محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے کو ہم امامس یا نیا چاند کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب چاند گویا آسمان سے غائب ہو جاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ وہیں موجود ہوتا ہے، بس اس کا روشن حصہ ہماری طرف نہیں ہوتا۔ امامس کے بعد جیسے جیسے چاند اپنی گردش جاری رکھتا ہے، سورج کی روشنی کا ایک باریک سا حصہ ہماری طرف آنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان پر نازک سا ہلال نمودار ہوتا ہے۔ یہی ہلال اسلامی کیلنڈر میں نئے قمری مہینے کے آغاز کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان، عید اور دیگر اسلامی مہینوں کا آغاز چاند دیکھنے سے مشروط ہے۔ اس باریک ہلال کے بعد ہر رات چاند کا روشن حصہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا اور ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے چاند بڑا ہو رہا ہے۔ چند دن بعد چاند آدھا دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس مرحلے کو نصف چاند کہا جاتا ہے۔ اس وقت سورج کی روشنی چاند کے نصف حصے کو ہماری طرف روشن کر رہی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں آدھا روشن اور آدھا تاریک چاند دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی چاند کی گردش جاری رہتی ہے اور ہر رات اس کا روشن حصہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک رات وہ مکمل طور پر روشن دکھائی دیتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس کو ہم 14ویں کا چاند یا بدر کہتے ہیں۔ مکمل چاند اس وقت نظر آتا ہے جب زمین، سورج اور چاند ایک سیدھ میں ہوتے ہیں اور زمین درمیان میں ہوتی ہے۔ اس حالت میں سورج کی روشنی پوری طرح چاند کے اس حصے پر پڑتی ہے جو زمین کی طرف ہوتا ہے۔ نتیجتاً ہمیں ایک مکمل گول روشن چاند نظر آتا ہے جو رات کے آسمان کو منور کر دیتا ہے۔ یہی وہ منظر ہے جو شاعروں کو متاثر کرتا ہے، جسے محبت سے تشبیہ دی جاتی ہے اور جسے دیکھ کر انسان فطرت کی عظمت پر حیران رہ جاتا ہے۔ مگر یہ خوبصورت لمحہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ جیسے ہی چاند اپنی گردش میں آگے بڑھتا ہے، سورج کی روشنی کا زاویہ بدلنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ چاند کا روشن حصہ ہماری نظروں سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ چاند گھٹ رہا ہے، ہر رات اس کا کچھ حصہ
तारीकी में डूब जाता है, यहाँ तक कि वो दोबारा आधा रह जाता है, फिर एक बारीक हिलाल की शक्ल इख्तियार करता है और आखिरकार एक बार फिर अमावस की तारीख में गुम हो जाता है। ये पूरा अमल तकरीबन 19.5 दिन में मुकम्मल होता है। इसी मुद्दत को कमरी महीना भी कहा जाता है। यही वो बुनियाद है जिस पर कमरी कैलेंडर कायम है। इस्लामी महीने, त्यौहार और इबादत इसी कमरी निज़ाम के तहत तय पाए जाते हैं। ये निज़ाम हमें ये भी सिखाता है कि कायनात में हर चीज़ ख़ास तरतीब और तवाज़ुन के साथ चल रही है, चाहे हमें वो इब्तिदा में पेचीदा ही क्यों ना लगे। चांद की ये बदलती हुई शक्लें दरअसल हमें ज़मीन और कायनात के साथ हमारे ताल्लुक़ की याद दिलाती हैं। ये हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा हैं जो नहायत बारीक हिसाब किताब के साथ चल रहा है। ज़मीन की गर्दिश, चांद की हरकत और सूरज की रोशनी तीनों मिलकर एक ऐसा मंजर तख्लीक करती हैं जो सदियों से इंसान को हैरान भी करता आ रहा है और मुतजस्सिस भी। जब हम रात के वक्त आसमान देखते हैं और चांद की किसी शक्ल को देखकर हैरान होते हैं, दरअसल हम एक अजीम फल्कियाती मंजर का मुशाहिदा कर रहे होते हैं। ये कोई जादू नहीं, ना कोई राज है, बल्कि फितरत का एक हसीन नज़्म है। चांद अपनी शक्ल नहीं बदलता, सिर्फ हमारी आंखों के सामने इसका रोशन चेहरा कभी मुकम्मल नजर आता है और कभी छुप जाता है। यही वजह है कि चांद हमें कभी मुकम्मल, कभी आधा और कभी महज एक बारीक सी लकीर की सूरत में दिखाई देता है। यूं चांद की हर रात बदलती हुई सूरत हमें ये सबक देती है कि हर तब्दीली हकीकी नहीं होती। बाज़ औक़ात चीज़ें वही रहती हैं, सिर्फ हमारा ज़ाविया नज़र बदल जाता है। शायद इसीलिए चांद सदियों से इंसान के लिए महज एक फल्की जिस्म नहीं, बल्कि सोच, फ़लसफ़े और एहसासात की अलामत भी रहा है।